جیسی مقدس کتاب نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ ہم اور آپ دنیا کے لہو لعب میں مست ہیں، دنیا ہی کو ہم نے اپنا اصل مقصد بنا رکھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہمارا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم دنیا چھوڑ کر کے ایک دن ہم جائیں گے ضرور۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ یہ سورت اتنی بہترین سورت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری اور آپ کے ہدایت کے لیے یہی ایک سورت نازل ہوتی تو ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اگر ہم اور آپ واقعی اس 2 لائن کی سورت کے معنی و مفہوم کو سمجھ جائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کس میں کامیابی ہے، ہماری زندگی کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں، کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ اور ایمان ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، بلکہ ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جان لیں ایمان کے 3 جز ہیں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا خلل ہے تو آپ مومن نہیں ہیں، آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے اور صالح عمل کیے۔ دوستو عزیزو، ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، صالح عمل کرنے کے لیے کس قدر بےتاب اور بے چین رہا کرتے تھے۔ دوستو عزیزو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسی دینی مجلسوں میں اپنے اوقات کو لگاتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسے مواقع ہمارے اور آپ کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس مجلس میں حاضر ہیں، جو اس مجلس کو منعقد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس میں اپنے اوقات کو خرچ کرتے ہیں، اپنا اوقات صرف کرتے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں ہمیں اور آپ کو اپنے وقت کا حساب دینا ہوگا، اور یہ جو اوقات ہم نے یہاں لگائے ہیں، یقیناً یہ اوقات ہم نے اور آپ نے جو یہاں لگائے ہیں بہت ہی قیمتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں کہ صالح عمل کرنے کے لیے کس قدر بےتاب اور بے چین رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارگی کرا دی، اخوت اور بھائی چارگی کرا دی، یہ تمہارے بھائی ہو گئے، یہ تمہارے بھائی ہو گئے، یہ تمہارے بھائی ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، سب کچھ، بڑی بڑی پراپرٹیاں تھیں، اولاد تھے، بیوی بچیاں تھیں، سب کچھ تھے، لیکن دین کی خاطر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا اعلان کیا تو لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور لوگ بے سر و سامان، بغیر اولاد کے، بغیر بچوں کے لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ابو دردہ کا بھائی بنا دیا، کہا کہ اے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ ابو دردہ، یہ انصاری صحابی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، آج سے تم ان کے بھائی ہو، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ دوستو عزیزو، ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی ایک گھر میں رہنے لگتے ہیں، ایک گھر میں گزر بسر کرنے لگتے ہیں۔ ابو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں
کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہے بڑی غمگین رہتی ہیں، خوش نہیں رہتی ہیں، صفائی ستھرائی کا بھی خیال نہیں رکھتی ہیں۔ ایک دن پوچھا کہ ایسا کیوں رہتی ہو میری بہن، کیا ماجرا ہے؟ تم صاف ستھرا کیوں نہیں رہتی ہو، خوش کیوں نہیں رہتی ہو؟ کہا میں کس کے لیے سوروں، میں کس کے لیے سجوں؟ تمہارے بھائی کو میری ضرورت نہیں، تمہارے بھائی ابو درداء کو میری ضرورت نہیں ہے، میں کس کے لیے سوروں، میں کس کے لیے سجوں؟ حضرت سلمان فارسی کو افسوس ہوا، سوچا کیا ماجرا ہے؟ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک جگہ لیٹتے ہیں، ایک الگ بستر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا لگتا ہے، ایک جانب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بستر لگتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے میرے بھائی، آج میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں تمہارے بستر پر سو جاؤں اور تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے عقل مند تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر بستر بدل لیں گے، جگہ بدل لیں گے تو نیند جلدی نہیں آئے گی۔ آج دیکھو ابو درداء کرتے کیا ہے، ابو درداء کرتے کیا ہے؟ رات کا کچھ حصہ بیتا جب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سلمان فارسی کو ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے، کیا کر رہے ہیں سلمان فارسی؟ ابو درداء کو یہ لگا کہ لگتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سو گئے ہیں۔ چپکے سے اٹھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے بھائی، ابھی وقت بہت زیادہ باقی ہے، ابھی وقت بہت باقی ہے، سو جاؤ بھی۔ کچھ دیر بعد پھر ارادہ کرتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بھائی سو جاؤ بھی، ابھی رات بہت باقی ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کس چیز کے لیے بے قرار ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے بے قرار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بے قرار ہیں، دین کے کام کرنے کے لیے بے قرار ہیں۔ پھر کچھ دیر میں اٹھتے ہیں، حضرت سلمان فارسی پھر سلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ابو درداء کی نیند آ جاتی ہے، ابو درداء کو نیند آ جاتی ہے اور سو جاتے ہیں۔ رات کا تیسرا پہر آتا ہے، رات کا تیسرا پہر جب ہوتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، وہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بھائی، اب صحیح وقت نماز کا ہو گیا، تہجد کا اب وقت ہوا ہے، اور آؤ ہم دونوں مل کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ دونوں مل کر کے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہیں تلقین کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بھائی، وَلِعَيْنِكَ حَقٌّ وَلِجِسْمِكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ حَقٌّ، اے میرے بھائی تیرے آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ہم اور آپ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ ایک صحابی رسول ہے، نماز پڑھنے کے لیے بے قرار ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری رات میں نماز میں عبادت میں گزاروں، اور اس قدر عبادت میں منہمک ہو جاتے ہیں کہ اپنے بال بچوں کو بھول جاتے ہیں۔ صحابی نصیحت کرتے ہیں اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، اے ابو درداء میرے بھائی، یہ دین نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ پوری رات عبادت کریں اور آپ اپنی بیوی بچوں کا حق بھول جائیں۔ کیسے ہمارے اسلاف تھے کہ دین کی خاطر اس قدر بے چین اور بے قرار رہا کرتے تھے، نمازیں پڑھنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہا کرتے تھے، لیکن آج ہم اور آپ دیکھیں کہ ہماری دینی مجلسوں کا کیا حال ہے، ہماری جماعتوں کا کیا حال ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے رہے۔ حق بات لوگوں تک پہنچا دینا، حق بات کی تلقین کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ اپنے آنکھ کو نہیں بند کر سکتے۔ اگر ہم اور آپ اپنے آنکھ کو بند کر لیں گے، کل قیامت کی ہم سے باز پرس ہوگی، ہم سے گرفت ہوگی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یقیناً جب آپ دینی مجلس میں حاضر ہوں گے، آپ کو دنیا کی لذتیں، آپ کی دنیا کی رنگینیاں آپ کو ستائیں گی، آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوں گے، آپ کو دنیا کے طرح طرح کے خیالات آپ کے دل میں آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نصیحت کی ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کی ہے، صبر کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 5 چیزیں بتلائیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ زندگی، یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نصیحت کی ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بوڑھا ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، صحیح سے عبادت نہیں کر سکتا، ڈھنگ سے سجدہ نہیں کر سکتا، لمبی دعائیں نہیں کر سکتا، لمبے رکوع نہیں کر سکتا، سجدے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، دوسری چیز کہا وصحتک قبل سقمک، تندرستی کو، صحت کو، بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ بہت سارے لوگ جب کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی بیماری، کسی کو پیشاب ٹپکنے کی بیماری ہو جاتی ہے، سلسل بول کی بیماری ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہیں کیسے، کس سے کہیں، مسئلہ کیسے دریافت کریں، شرم لگتی ہے پوچھنے میں، کوئی کیا کہے گا۔ دوستو عزیزو، اگر آپ دینی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو اس کا بھی حل ہمارے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کو پیشاب ٹپکنے کی بیماری ہو گئی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، بر وقت جس وقت وہ نماز کے لیے نکلے، نماز کے لیے جب نکلے تو جہاں پیشاب ٹپکتا ہے وہاں اگر وہ پہلے سے کچھ کپڑا رکھے ہوئے ہیں، چڈی وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، وہاں زائد کپڑا رکھے ہوئے ہیں، اس زائد کپڑے کو نکال کر کے پھینک دے، دوسرا کپڑا پہن لے، اور پھر آ کر کے مسجد میں جہاں بھی جس طرح وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں نماز پڑھ لیں، اور اگر نماز کی حالت میں ان کا پیشاب ٹپکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستو عزیزو، عام طور پر یہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت جانو، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ جب اللہ نے صحت دے رکھا ہے تو اس صحت کو غنیمت جانتے ہوئے جو کچھ دین کا کام، جو کچھ خیر کا کام کر سکتے ہو کرو۔ وصحتک قبل سقمک وفراغک قبل شغلک، اور فارغ ہیں آپ، خالی ہیں۔ بہت سارے لوگ گاؤں میں کوئی کام ابھی نہیں ہوگا، ابھی کھیت باڑی کا کام نہیں چل رہا ہے، ان کے گھر میں شادی بیاہ نہیں ہے، کوئی اور کام گھر میں نہیں ہے، خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج موقع تھا، آ سکتے تھے، یہاں دین کی باتیں سننے آ سکتے تھے، نماز پڑھنے آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس موقع کو غنیمت نہیں جانا۔
لیکن ایک وقت آیا وہ مشغول ہو گئے کسی چیز میں، گھر بنوانے میں، شادی بیاہ کرنے میں، اور بہت سارے ضروریات انسان کے ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز میں مشغول کر دیا، اب وہ مشغول ہو گئے تو بالکل نہیں آ سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، ہر عبادت کو آخری عبادت سمجھو، یہ سمجھو کہ نماز پڑھ کے میں جا رہا ہوں، عبادت کر کے میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں دوسری نماز مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی، یعنی اپنی عبادت میں اتنا اخلاص پیدا کرو کہ ایسا لگے کہ اب یہ میری آخری نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نصیحت کی کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، موت تو ہم کو آئے گی لیکن جب تک زندہ ہے غنیمت ہے۔ بہت سارے لوگ 60 کراس کر گئے، 60 کراس کر گئے، اس کے باوجود انہیں فرصت نہیں ہے، عبادت کرنے کی انہیں فرصت نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، وہ کہتے ہیں میری امتوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اگر کسی کو 60 مل جائے اور اس کے باوجود وہ چوکنا نہ ہو، وہ آخرت کی فکر نہ کرے، تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جو مل رہا ہے 60 کے اوپر وہ زائد ہے، وہ بونس ہے آپ کے لیے، آپ غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کیجئے، جتنا ممکن ہو سکے عبادت کیجئے، جتنا ممکن ہو سکے آپ اللہ دین کا کام کیجئے۔ آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو غنیمت جانو، مال کو غنیمت جانو فقیری سے پہلے، فقیری سے پہلے مال کو غنیمت جانو۔ انسان کے پاس بہت مال ہے، بہت کچھ ہے، لیکن جب بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب اس کا بس مال پہ نہیں چلنے والا، اس کا نہیں چلے گا، اس کے بچوں کا چلے گا، اس کا نہیں چلے گا۔ اب وہ خرچ کرنا بھی چاہے تو خرچ نہیں کر سکتا۔ یا انسان کے پاس مال تھا لیکن مال اس نے خرچ نہیں کیا، اچانک کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آ گئی، سارا مال اس میں لگ گیا، کنگال ہو گیا۔ بہت بڑی کمپنی کا مالک تھا، چلا رہا تھا، ایک فیوز اڑ گیا، ایک چنگاری اڑی اور پوری کمپنی ختم ہو گئی۔ اب کیا کرے؟ فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، اب نہیں خرچ کرتا ہے ہی نہیں تو کیا خرچ کرے گا، لیکن وہ سوچتا ہے اگر ہوتا تو میں خرچ کرتا، لیکن جب تھا تب نہیں خرچ کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نصیحت کی ہے، لہذا ہم اور آپ اس مبارک محفل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، اور ہم اور آپ اللہ سے دعائیں کریں کہ جو یہ چیز ہمیں ملی ہے ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس میں شامل ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نیک کام، نیک چیزیں انہی کو ملتی ہیں جنہیں اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے کھڑے ہوں، میرے بندے میرے سامنے کھڑے ہوں، تو یقیناً ہم اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور ہم اور آپ جب ایسی مجلسوں کو پا جائیں، ہم اور آپ دین کے کام کرنے کو پا جائیں، تو ہم اللہ سے دعائیں کریں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بنا دے۔